ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میں نے کل رات ایک بہت ہی خطرناک خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی گھر بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہوا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچے کی گود میں دیا گیا اور اس بچے کا نام تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. ایک دن چچی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا. جب تھوڑا وقت گزرنے کے بعد چچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ دیکھ کر چچی نے فوراً کہا کہ اے اللہ کی رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچی، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا اس بچے کو، حسین کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس جگہ کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. مدینہ میں مسلمانوں کی ہجرت کا چوتھا سال تھا. اس وقت مسلمانوں پر بہت ہی سخت ٹائم چل رہا تھا. ایک تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی سارا نقصان ہوا تھا. تقریباً 70 بڑے بڑے صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے اور مالی نقصان بھی مسلمانوں کو کافی زیادہ اٹھانا پڑا. غزوہ احد کا غم ابھی بالکل تازہ ہی تھا کہ مسلمانوں میں 70 حافظ صحابہ کو دھوکے سے ایک کوئی کے پاس بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اور یہ پورا واقعہ ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکے ہیں. مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان دیکھ کر مدینہ کے اندر مسلمانوں کی دشمن یہود اور منافقوں کے حوصلے بڑھ گئے اور یہ لوگ غزوہ بدر کے بعد چوہوں کی طرح اپنے بل میں چھپے تھے اور منہ سے آواز نہیں نکال رہے تھے. لیکن جب مسلمانوں پر یہ سخت ٹائم آیا تو یہ دیکھ کر یہود اور منافق اپنے بلوں سے نکل آئے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے. اس سخت ٹائم میں مدینہ کے اندر ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں کئی دنوں تک کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا. اس گھر میں مال کی اتنی کمی تھی کہ اکثر بھوکا رہنا پڑتا.